أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آئیے ہماری چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اس سورت کے دوسرے رکوع سے اللہ رب العزت نے وہ اسباب اور گناہ بیان فرمائے ہیں جن کی وجہ سے آپس میں اختلاف اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان گناہوں اور اسباب سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے کہ امت مسلمہ اگر ان اسباب سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو وہ آپسی اختلاف اور جھگڑوں سے محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے بہت باریکی کے ساتھ جھگڑوں کے چند اسباب بیان فرمائے ہیں اور ان کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم بہت سے گمان سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بدزنی سے منع کیا گیا ہے، کسی کے متعلق برے گمان سے منع کیا گیا ہے۔ بدزنی اور برے گمان کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے اور دلائل اور شواہد سے کوئی کام کسی نے کیا ہو یہ ثابت نہیں ہوا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے، اس کے باوجود ہم اس سے بدظن اور بدگمان ہو جائے کہ شاید اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس کو بدظنی کہا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق ہمارے اپنے دل میں کوئی خیال آ گیا، یا کسی شخص میں، مسلمان میں ہم نے کوئی نامناسب بات دیکھ لی، اب بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے ہم اس پر ہوائی قلعے تعمیر کرتے ہیں اور اس شخص کے بارے میں بدظنی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، برا گمان قائم کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ تم مومنین کے ساتھ اچھا گمان رکھو، برے گمان سے اور بدظنی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرو۔ چنانچہ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم والظن، برے گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
آگے فرمایا حضور اکرم علیہ السلام نے، اس لیے کہ برا گمان اکذب الحدیث ہے، سب سے جھوٹی بات ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چنانچہ ہماری اپنی شریعت میں کہاں تک ہمیں تاکید کی گئی ہے، فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کوئی کام کر رہا ہے اور اس کام کے متعلق یہ احتمال ہے کہ اس نے وہ کام صحیح اور شریعت کے قاعدے کے مطابق کیا ہے، تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے متعلق یہی سوچیں کہ اس نے یہ کام صحیح اور شریعت کے مطابق کیا ہے۔ یہ سوچنا اور خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور شریعت نے یہ ایسا اصول ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں تو ہماری اپنی زندگی اجیرن ہو جائے، ہمارے لیے کٹھنائیاں اور مشکلات پیدا ہو جائے۔ مثلا ایک مسلمان کسائی ہے جو جانور ذبح کرتا ہے اور گوشت بیچتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ شریعت نے ہمیں کہہ دیا جب مسلمان ہے تو یہی سمجھو اس نے اللہ کا نام لے کر شریعت کے مطابق ہی جانور کو ذبح کیا ہوگا۔ خامخواہ ہم یہ بدظنی کرے کہ وہ دیندار نہیں ہے اور ان میں گالی گلوچ کرنے کا رواج ہے، تو شاید گالی گلوچ کرتے ہوئے بغیر بسم اللہ کے انہوں نے اپنا جانور ذبح کیا ہوگا اور آدمی یہ سمجھے اس کو کھانا حرام ہے تو اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ شریعت اگر ہمیں یہ حکم دے کہ تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا جانور کس نے ذبح کیا ہے، کہاں ذبح کیا ہے، کیسے ذبح کیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا، اگر یہ ساری قیودات ہم پر ڈال دی جائے تو شاید گوشت کھانا ہی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے بلا وجہ بدگمانی نہ کرو، مسلمان ہے، شریعت کے مطابق ہی اس نے یہ ذبح والا کام کیا ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ موفقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ دریافت فرمایا کہ حضرت جو لوگ نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے ہیں، وہ دیہات کے رہنے والے ہیں، اسلامی تعلیمات سے وہ واقف نہیں ہے، وہ جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت بیچتے ہیں اور ہم خرید کر اس کو کھاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے اللہ کا نام لیے بغیر اسلامی طریقے کے خلاف اس جانور کو ذبح کیا ہوگا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اس طرح بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کا نام لے کر اس کو کھاؤ، ارے وہ بھی مسلمان ہے، یہی گمان کرو کہ اس نے اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا ہوگا۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے اس حد تک ہمیں حسن ظن رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ تمام معاملات میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، بدظنی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمارے اپنے معاشرے میں آج کل یہ وبا بہت عام ہو گئی ہے۔ مثلا میں ہوں، میرے پاس زیادہ پیسے اور جائیداد نہیں تھی، میں کفایتی زندگی گزار رہا تھا، مالی حیثیت سے میری پوزیشن اتنی اونچی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے رزق حلال عطا فرمایا۔ میں تھوڑے نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اچھے کپڑے پہننے لگا، کوئی گاڑی میں نے سفر کی آسانی کے لیے خریدی، کوئی ضرورت کا چھوٹا موٹا میں نے گھر بنا لیا۔ اب لوگ بغیر تحقیق کے
بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اس نے رشوت لی ہوگی یا چندے کے پیسے کھائے ہوں گے یا اس نے کوئی حرام کام کیا ہوگا یا کسی مالدار سے سوال کیا ہوگا اس لیے اس کی پوزیشن اچھی ہو گئی، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ یہ بدزنی ہے۔ ہماری اپنی شریعت میں یہ حرام ہے۔ جب تک دلائل سے ثابت نہ ہو جائے کہ میں نے رشوت لی ہے، میں نے حرام کھایا ہے یا میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، جب تک یہ دلائل سے ثابت نہ ہو جائے یا میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہ لوں، تب تک میرے لیے بدگمان ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو بدگمانی اکابر اور بزرگوں کے باب میں ہوتی ہے وہ تو بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بزرگان دین کی عظمت و احترام اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ بزرگوں سے بھی بعض مرتبہ ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا، تھوڑا اس کو سمجھو۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے 2 مرید تھے، اہل علم میں سے نہیں تھے، عام لوگوں میں سے تھے۔ عام لوگ بھی اللہ والوں کی صحبت کو اپنی ضرورت سمجھتے تھے۔ آج کل تو ہم لوگ اہل اللہ کی صحبت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، حالانکہ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اہل اللہ کی صحبت نسخہ اکسیر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ دین کی عظمت دل میں پیدا کرتے ہیں۔ گناہوں کی نفرت آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور بڑے بڑے گناہ جس کا آدمی عادی بن گیا تھا، اللہ کے فضل سے ان کی توجہ سے ان گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بزرگ تھے، ملنے والے مرید تھے 2، ان کے پاس آئے۔ بزرگ کھانا کھا رہے تھے اور ماشاءاللہ مرغ کا گوشت معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی مرغا ذبح کیا ہے اور اسے کھا رہے ہیں۔ جب وہ دونوں اندر آئے سلام کر کے اجازت لینے کے بعد، تو اس بزرگ نے کیا کیا؟ کھانا اوپر رکھ دیا، ان سے بات کرنے لگے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم بھی کھا لو، بلکہ کھانا چھپا دیا، اوپر رکھ دیا۔ ان دونوں کے دل میں بدظنی ہوئی کہ یار یہ کیسے اللہ والے ہیں، کھانا کھا رہے تھے، یہاں تک نہیں کہا کہ آ جاؤ کھا لو، حالانکہ ہمیں تو کھانا نہیں تھا۔ یہ دونوں اس علاقے کے ایک دوسرے بزرگ کے پاس گئے اور جا کر کے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسرے بزرگ نے فرمایا دیکھو بدظنی مت کرو، برا گمان قائم مت کرو، اللہ والے تو حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنی ہر نقل و حرکت میں اختیار فرماتے ہیں، کوئی وجہ ہوگی میری جب ملاقات ہوگی تو میں پوچھ لوں گا۔ ان کا دماغ صاف کیا، پھر ملاقات ہوئی ایک عرصے کے بعد اس بزرگ سے پوچھا یار تم مرغ مسلم کھا رہے تھے، تمہارے مرید آئے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کا اکرام فرماتے کہ تم بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھا لو، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب دیکھو جواب سنو، ہم کیسے بدظن ہو جاتے ہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے اصل میں فقر و فاقہ سے بہت زیادہ دوچار تھا، اب قریب تھا کہ میری جان نکل جائے، میں مر جاؤں، تو میرے لیے مردار کا کھانا بقدر ضرورت حلال ہو چکا تھا، تو یہ جو مرغ میرے دسترخوان پر تھا وہ مرا ہوا تھا، وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، تو میں کیسے ان کو کھلا سکتا تھا؟ تب ان کی سمجھ میں آیا یار اللہ والوں سے بدظن ہونا یہ کتنی بری بات ہے۔ بہرحال کسی ادنا مسلمان سے بھی ہم کبھی بدظن نہ ہو۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کوئی قیمتی چیز تھی، مثلا قیمتی گھڑی تھی یا اور کوئی قیمتی چیز، اتفاق سے وہ ہمارے اپنے گھر سے گم ہو گئی، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟
بغیر دیکھے بغیر تحقیق کے ہمارے گھر میں جو خادم یا خادمہ ہوتی ہے بس اس کے متعلق برا گمان قائم کر لیتے ہیں کہ اسی نے ہماری یہ قیمتی چیز چرائی ہوگی، پھر اس کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کے اوپر قیامت ڈھاتے ہیں۔ دیکھو، ایک تو ہے خالی تحقیق کے طور پر پوچھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن بلا تحقیق اسی کو مجرم قرار دینا اور کارروائی شروع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے کے لیے یہ ایک گناہ کافی ہے۔ روس کا ایک بڑا فوجی تھا، اس کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، وہ غسل کر رہا تھا، گھڑی اس نے کہیں رکھ دی، وہ سمجھا کہ گم ہو گئی۔ اس نے غسل کرتے کرتے فوجیوں کو فون کیا جو اس کے ماتحت تھے، کہا میری گھڑی گم ہو گئی، جلدی سے تحقیق کرنا شروع کرو۔ تو فوجیوں نے کیا کیا، جو بیچارے کمزور لوگ تھے ان کو مار کر کسی طرح اقرار کروا لیا۔ اتنے میں وہ گھڑی اس کو نظر آ گئی، اس نے فون کیا، بھائی گھڑی مل گئی ہے، لہذا تحقیق مت کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن ادھر تو 10 آدمیوں نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم نے وہ گھڑی چرائی ہے۔ اب آپ انداز لگائے کیسی قیامت ان پر ڈھائی ہوگی کہ بیچاروں نے وہ گھڑی لی نہیں ہے، لیکن وہ اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ گھڑی لی ہے۔ مجھے بخاری شریف کی ایک روایت یاد آئی، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صحیح میں متعدد جگہ وہ روایت نقل فرمائی ہے۔ باب ایام الجاہلیہ کے تحت بھی یہ روایت ابھی ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک کالی عورت تھی، وہ مدینے میں آئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے مسجد کے صحن میں ایک خیمہ بنا دیا، چونکہ اس کا کوئی گھر در مدینۃ المنورہ میں تھا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور مجھ سے دین سیکھتی تھی، اور جب بھی آتی تو ایک شعر ضرور پڑھتی تھی۔ وہ شعر ہے وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِن تَعَجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهَا مِن دَارِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہار والا دن یہ میرے رب کے عجائبات میں سے ہے، اسی نے مجھے دار کفر سے نجات دی اور یہی میرے لیے اسلام کا ذریعہ بنا۔ واقعہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم جب بھی تشریف لاتی ہو تو یہ شعر پڑھتی ہو، کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ آخر بتاؤ تو صحیح۔ تو وہ کہنے لگی کہ اصل میں اپنے قبیلے میں بے حیثیت تھی، آزاد کردہ میں عورت تھی۔ قبیلے کی ایک بچی قیمتی ہار پہن کر گھر سے نکلی، وہ ہار کسی وجہ سے زمین پر گر گیا، ایک چیل آئی اور اس نے گوشت کی بوٹی سمجھ کر وہ ہار اچک لیا، اٹھا لیا۔ اب لوگ ہار تلاش کرتے ہیں، تو چونکہ میری کوئی حیثیت معاشرے میں تھی نہیں تو انہوں نے بغیر تحقیق کے میرے بارے میں یہی گمان قائم کر لیا کہ ہار کو اسی نے چوری کیا ہوگا، مجھے پیٹا، یہاں تک کہ مجھے برہنہ کیا اور میری تلاشی لی۔ اتنے میں وہ چیل آئی اور اس نے وہ ہار زمین کے اوپر ڈال دیا۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو چور نہیں ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے میرا اپنا دل ٹوٹ گیا، میں وہاں سے نکل کر مدینہ آئی۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آیا ہوتا تو شاید اسلام کی دولت مجھے میسر نہ آتی۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی، اگر ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جاتی ہے، بھروسہ رکھیں اللہ انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر مقدر فرمائیں گے۔ ہم شکوے نہ کرنے لگ جائے، اللہ میں اکیلا ہی ملتا ہوں کہ یہ ساری مصیبتیں مجھ پر ہیں، العیاذ باللہ نہیں۔
اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ رکھیے، تم اس کو اپنے حق میں برا سمجھتے ہو لیکن انشاءاللہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اب یہ ساری باتیں قرآن و سنت جو ہمیں سمجھاتا ہے وہ ہمیں اکابر کے پاس ملتی ہے۔ بہرحال میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر دیکھے، پختہ ثبوت کے بغیر کسی کے بارے میں بدظن ہو جائے، برا گمان قائم کر لے، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ہماری شریعت کی تعلیم کتنی عجیب و غریب اور نورانی تعلیمات ہیں، اللہ اس کی قدر و قیمت ہمیں نصیب فرمائے۔ جہاں شریعت نے یہ فرمایا کسی کے بارے میں برا گمان قائم مت کرو، وہاں یہ بھی فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے کوئی دوسرا آپ سے بدظن ہو جائے اور اس کو بدظنی کا موقع ملے، ایسا کام کبھی مت کرو۔ سبحان اللہ، ہم لوگ بعض مرتبہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں کہ لوگ بدظن ہو جائے اور کہتے ہونے دے بدظن، مجھے کیا ہے، چھونا مرتے، قیامت ان کے بعد کی زندگی ان کی برباد کیوں نہ ہو جائے، مجھے کیا لینا دینا۔ نہیں، شریعت مطہرہ نے فرمایا ہے کوئی ایسا کام مت کرو، کوئی ایسی جگہ مت جاؤ کہ جہاں جانے سے لوگوں کو بدگمانی ہو، لوگ بیچارے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا تھا۔ آپ کا معمول تھا آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا کو کوئی کام پڑ گیا حضور اکرم علیہ السلام کا، چنانچہ آپ سے ملنے کے لیے رات کو مسجد میں تشریف لائی۔ جب وہ جانے لگی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے، احترام کیا اپنی بیوی کا۔ یہ بھی ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے، بیویوں کو عزت دو، بیویوں کو احترام دو، ان کو محبت دو، یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض گھروں میں تو عورتوں اور بیویوں کو لونڈیاں سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ خادمات جیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ اس کو احترام دیجئے، اس کی عزت کیجئے، محبت کے ساتھ پیش آئے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کا ہر تقاضا پورا کیا جائے، دیکھا جائے ان کی طرف سے اگر کوئی تقاضا رکھا جائے، غور کرے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ آج تو دنیا بہہ گئی ہے، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، ہمارے سارے معاملات عورتوں کے حوالے کیے گئے ہیں۔ وہ جو بھی مطالبہ کرتے ہیں بس ہماری طرف سے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شرعاً یہ حرام ہے، پھر بھی ہم اس کا مطالبہ کا بیوی کو خوش رکھنا ہے۔ ارے خوش رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناجائز کام کریں۔ صاف کہا گیا مسند احمد کی روایت میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو وہاں آپ کسی مخلوق کی اطاعت کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ ایک جگہ فرمایا فاحذروہم، تم ہوشیار رہو کہ تمہاری یہ اولاد، تمہاری یہ بیویاں کہیں تمہیں شریعت سے ہٹا نہ دے۔ بہرحال شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اپنی بیویوں کو احترام دینا چاہیے، عزت دینی چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو دروازے پر پہنچایا۔ دو صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا، اندھیرا تھا رات کا۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، کہاں جاتے ہو؟ وہ دونوں ٹھہر گئے۔
پھر حضرت نے کیا فرمایا؟ یاد رکھنا یہ میری بیوی صفیہ ہے. دیکھیے وضاحت فرما دی تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے. ان دو صحابہ نے فرمایا بھی حضرت آپ کے متعلق کبھی ہم بدگمانی کر سکتے ہیں؟ فرمایا بھائی ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جیسے ہماری اپنی رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی سرایت کرتا ہے. اگر تمہارے دل میں کوئی بدگمانی پیدا کر دے گا تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ یہ تو میری بیوی صفیہ ہے، لہذا کوئی بدگمان ہو ایسا کام ہم بالکل نہ کریں. مثلا بازار میں کسی جگہ کوئی رقص کی محفل لگی ہوئی ہے، عیاشیہ فحاشیہ وہاں ہو رہی ہے، رنڈیاں ناچ رہی ہے. اب میں رات کو بائک لے کر اسی جگہ کی طرف نکلا، وہاں کوئی کام تھا کھڑا رہا، پھر وہاں سے آیا. ظاہر بات ہے بیچارہ کوئی بدگمان ہی ہو جائے گا کہ یہ شیخ صاحب بھی شاید رقص کی محفلوں کے شوقین ہیں اسی لیے ادھر سے آ رہے. تو ایسا ہم کیوں کریں؟ ہمیں پتا ہے کہ وہاں گناہ کا اڈا قائم ہوا ہے، نہ جائیں. اگر نہیں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا ہمارا. تو اسی طرح کسی بھی معاملے میں کوئی بدگمان ہو اس کا موقع ہم بالکل نہ دیں. مثلا دو بھائیوں کے کاروبار آپس میں ایک ساتھ ہے، دونوں محنت کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، ان کے درمیان آپس میں محبت ہے اس لیے چلتا ہے. اب کوئی حساب کتاب انہوں نے الگ سے رکھا نہیں کہ اس بھائی نے کتنا پیسہ لگایا، کتنی محنت کی، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جب بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، اب یہ چھوٹے بھائی بدزن ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا بڑا بھائی کتنا مال کھا گیا ہوگا، کتنے پیسے ہڑپ کر لیے ہوں گے. ایسا کرنے کی ہمیں کیا ضرورت؟ شریعت مطہرہ نے ہمیں حساب کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ بھائی تم معاملہ بالکل پختہ کرو، اپنے املاک میں اخلاق خلط ملط پیدا مت کرو. آج کل مسلمانوں کو ہم بہت پہلے سے منبر و محراب سے یہ بات سمجھاتے ہیں لیکن مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے بندو سمجھو، یہ مت کہو کہ ہمارے درمیان تو محبت ہے. لکھا جا سکتا ہے یار یہ تو بھائیوں میں توڑ کرنے کی بات ہے. اللہ کے بندے توڑ کی بات نہیں ہے، یہ جوڑ کے لیے ہے. بعد میں چل کر بدزنی پیدا ہو جائے گی. کوئی چھوٹا کہے گا ہم سے اتنی محنت کروائی اور اچھی اچھی چیزیں تو وہ کھا گیا. ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال آج کی مجلس میں دو عظیم سبق اللہ ہمیں اس آیت کریمہ سے دے رہے ہیں. میں بھی اس کو پلے باندھتا ہوں، آپ بھی پلے باندھے اور یہ ارادے کرے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ہر حال میں عمل کریں گے. پہلا حکم کون سا ہے؟ کسی کے بارے میں بغیر دیکھے بغیر تحقیق کے کبھی کوئی بدگمانی اپنے دل میں پیدا نہ کرے، بلکہ اگر کوئی بات دیکھے بھی یا سنے بھی تو اس کو خیر پر محمول کر لے، اچھائی پر. چونکہ ہر چیز میں اچھائی کا احتمال تو ہوتا ہی ہے تو ہم برا کیوں سمجھے، اچھائی پر محمول کر لے. مجھے اپنا ذاتی ایک واقعہ یاد آ گیا، شاید وہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا. نانی نرولی میں خدمت کرتا تھا تو دو اساتذہ کھڑے تھے اور وہ بات کر رہے تھے آپس میں. میرا وہاں سے گزر ہوا. ہمیں شریعت نے تعلیم دی ہے دو آدمی بات کرے تو کان نہ لگاؤ، یہ بھی بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر. انشاءاللہ آگے میں ولا تجسسو میں اس کی تفصیلات عرض کروں گا. تو میں تو چل رہا تھا لیکن سفیان یہ نام میرے کان میں پڑا. اب دیکھیے میں بدزن بھی تو ہو سکتا ہوں
کہ انہوں نے سفیان کہا ہے یقیناً یہ میری برائی کرتے ہوں گے اور میرے متعلق کوئی ٹانگ کھینچنے کا پلان بناتے ہوں گے، میں یہ بھی تو سوچ سکتا ہوں۔ اور شیطان نے میرے دل میں فوراً یہ خیال ڈالا کہ دیکھ تو اتنی خیر خواہی کرتا ہے اور یہ دونوں تیری یہ لیکن پھر فوراً میں نے تعویل کر لی کہ دنیا میں اکیلا سفیان تھوڑا ہوں، سفیان نام کا ایک ہی فرد ہو تو برابر ہے، کسی اور سفیان کی بات کرتے ہوں گے۔ پھر میں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل میں دعا کی، میرے اللہ میں بدزنی پیدا کر کے اپنے دل کو کیوں گندا کروں، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کیوں اپنے دل میں لاؤں، میں کیوں اپنے کو میلا کروں، اللہ بدگمانی سے بچا لیجئے۔ تو الحمدللہ اللہ نے رہبری فرمائی اور بدگمان نہیں ہوا۔ یہ دو ساتھی پھر مجھے ملے 2-3 دن کے بعد، کہا کہ مولانا ایک کام کیجئے، ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، آج ہم بگاڑ کریں گے، گھر تو کھاتے ہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، گھر سے کھانا منگواتے ہیں، میرا بھی جو کچھ ہو سب مل جل کے کھاتے ہیں۔ کھاتے کھاتے ان دونوں نے بات نکالی، کہنے لگے کہ مولانا ہم سفیان کہہ رہے تھے، شاید آپ کا وہاں سے گزر ہوا تھا تو آپ اپنے آپ کو تو نہیں سمجھے نا، واللہ ہم فلاں سفیان کی بات کر رہے تھے، آپ کی نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیے اگر میں بدزن ہو جاتا تو کس کا نقصان ہوتا؟ میرا ہی نقصان ہوتا۔ اور ان دو ساتھیوں کے بارے میں میرے دل میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی، پھر میں انتقام لینے کے در پہ ہوتا اور کتنے بڑے بڑے گناہ یہ مجھ سے صادر ہو جاتے۔ میرے اللہ نے اپنے فضل سے مجھے بچا لیا۔ اس لیے ہمیشہ اچھائی پر محمول کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور ہم تو بلا وجہ بدگمانی کرتے ہیں، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے وہ کیا ہوگا، یہ اچھا لباس کہاں سے آیا اور اچھی نئی بائک کہاں سے۔ ارے اللہ کے بندے، تیرے کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس گناہ سے نجات کیسے ملے گی؟ فوراً ہم یوں سوچے جب کسی کے بارے میں بدزنی پیدا ہو، یہ سوچے کہ اگر کوئی دوسرا میرے بارے میں ایسا غلط گمان کرے تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی، تو کیا میری اس بدزنی سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ فوراً یہ خیال دل سے چلا جائے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونا سیکھے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات کرتا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے اللہ کی ذات عالی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، ہر چیز میں اس سے مدد مانگو، اس سے سوال کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی بہترین اور نورانی زندگی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک، ہمیں کسی سے انشاءاللہ بدزن نہیں ہونا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ کوئی بدزن ہو اس کا موقع بھی ہمیں نہیں دینا ہے۔ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ شاید میرے اس فعل سے فلاں کو بدگمانی ہو سکتی ہے تو وضاحت کر لے کہ یار آپ نے دیکھا تھا، شاید آپ یہ سمجھے ہو لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، تاکہ بدگمانی ختم ہو جائے۔ اپنے دل کو صاف رکھو، یاد رکھو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد اور بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جو قلب سلیم لے کے جائے گا اس کا وہاں اکرام ہوگا، وہاں اعزاز ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اپنے آپ کا تزکیہ کرے، اپنے دل کو صاف کرے، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے، اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور یہ جو گمبھیر اور خطرناک گناہ ہے، جو بہت سے گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اللہ اس سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔